بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نماز کو دل کی سیر کہا اور اسے رات میں پڑھنے کا حکم دیا؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال کو کس سے پہلے بانٹنے کا حکم دیا؟ جواب: یتیم اور مسکین۔ سوال: حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر سب سے زیادہ وقت گزارا؟ جواب: میدان عرفات۔ سوال: وہ کون سا عضو وضو ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی کنجی کہا؟ جواب: نیت کرنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا جو اپنے بھائی کی عزت بچاتا ہے؟ جواب: وہ جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوگا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا چور کہا؟ جواب: کفر کی باتیں سوچنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو انسان کا سب سے بڑا جال بتایا؟ جواب: دنیا کی محبت۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک سے زیادہ خطرناک بتایا؟ جواب: نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا جو اپنی خامیوں کو دوسروں پر تھوپتا ہے؟ جواب: وہ اپنی رحمت کو کھو دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے سب سے قریب ہوں گے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوہ میں اپنے ہاتھ سے تلوار چلائی؟ جواب: غزوہ خندق۔ سوال: وہ کون سی صحابیاں تھیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری بیوی جنت میں ہوں گی؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو امین الامت کہا؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آواز جنت کی طرح ہے؟ جواب: حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا جو اپنے پڑوسی کی ضرورت کو نظر انداز کرتا ہے؟ جواب: وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ سوال: وہ کون سا رشتہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑنے پر اللہ کی ناراضگی کا ذکر کیا؟ جواب: بھائی کا بھائی سے رشتہ توڑنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کس طرح کی سجاوٹ سے منع فرمایا جو فتنے کا سبب بنے؟ جواب: ایسی خوشبو جو مردوں کو متوجہ کرے۔ سوال: وہ کون سا کاروبار ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کی کمائی کہا؟ جواب: شراب اور جوے کا کاروبار۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانے کا حکم دیا؟ جواب: 7 سال کی عمر سے نماز کی عادت ڈالنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے راستے میں مرنے والوں کو کیا درجہ دیا؟ جواب: وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مصیبت سے بچنے کے لیے پڑھنے کو کہا؟ جواب: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو تو نے پیدا فرمایا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو علم کا سب سے بڑا تحفہ بتایا؟ جواب: قرآن کی آیات سکھانا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے روزے رکھنے کی خاص طور پر تلقین فرمائی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہیں؟ جواب: ایام بیض، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ یہ اسلامی قمری مہینے کی ان 3 تاریخوں کے روزے ہیں جنہیں ایام بیض کہا جاتا ہے کیونکہ ان راتوں میں چاند مکمل روشن ہوتا ہے۔ حدیث کا حوالہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزہ رکھا کرو۔ اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے اور کئی احادیث میں ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سوال: 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب: 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا نہایت بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے۔ یہ روزہ عرفہ کے دن رکھا جاتا ہے، جو کہ حج سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ روزہ صرف حاجیوں کے علاوہ باقی سب مسلمانوں کے لیے مشروع ہے، کیونکہ حاجی کو میدان عرفات میں روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت کے لیے کمزوری محسوس نہ کریں۔ سوال: کیا ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں سے افضل ہیں؟ ان کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جی ہاں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں تمام سال کی سب سے افضل راتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء کا اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی دن میں کیے گئے نیک اعمال اتنے پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں میں پسند ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان سے افضل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ سوال: وہ کون سا سوال ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان سے پوچھا جائے گا؟ جواب: تم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے سب سے خطرناک فتنے کا کیا ذکر کیا؟ جواب: دجال کا فتنہ۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں روشنی اور سکون دینے والا عمل بتایا؟ جواب: سورۃ یاسین کی تلاوت۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کو کون بتایا؟ جواب: وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا قیامت کے دن سب سے لمبی ہوگی؟ جواب: ماں باپ کی نافرمانی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط پر سب سے زیادہ ٹھوکر کھانے کا سبب کیا بتایا؟ جواب: زبان کے گناہ۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں کس چیز کو سب سے زیادہ صحت مند بتایا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے کرنے کو کہا؟ جواب: سورۃ الکافرون پڑھنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کے پاس جاتے وقت کیا کرنے کی ہدایت دی؟ جواب: اس کے لیے دعا کرنا اور سکون دینا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر اللہ کی تسبیح ہے؟ جواب: مینڈک۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو گھر میں رکھنے سے برکت کا سبب بتایا؟ جواب: صاف ستھرے کپڑے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے؟ جواب: وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش زہر کہا؟ جواب: چغلی اور غیبت۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے مشکل جہاد کسے کہا؟ جواب: ظالم حاکم کے خلاف حق بات کرنا۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا گواہ کہا؟ جواب: یوم عرفہ۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہار کہا؟ جواب: اللہ کی راہ سے بھٹکنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا جو اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے؟ جواب: وہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرتا ہے۔
سوال: وہ کون سا پیڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چھاؤں جنت کی طرح ہے؟ جواب: بیبول کا پیڑ۔ سوال: جس عورت میں یہ نشانیاں دیکھو سمجھ لو کہ وہ زنا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اسلام میں کسی عورت یا مرد پر زنا کا الزام لگانا ایک انتہائی سنگین جرم ہے، اور اس کے لیے قرآن نے 4 عینی گواہوں کی شرط رکھی ہے۔ اگر گواہ نہ ہوں اور پھر بھی کسی پر الزام لگایا جائے تو الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان پر زنا یا کفر کا جھوٹا الزام لگایا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی کے جسم کا چال ڈھال سے اس کے زناکار ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پردہ، نرمی اور لوگوں کی عزت اور ستر کی حفاظت کا حکم دیا۔ ظاہری نشانیاں جیسے لباس، بول چال یا انداز و اطوار سے کسی عورت یا مرد کو زناکار قرار دینا صرف بدگمانی ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: اے ایمان والوں، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ظاہری علامات کی بنیاد پر کسی پر گناہ کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ نہ صرف ظلم ہے بلکہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی بھی ہے۔